السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول تو ہم سفر میری، میں کیا پہنوں کیا نہیں یہ میں خود فیصلہ کروں گی، آپ کی پابند نہیں ہوں میں۔ وہ بھی اب شاہ ہاؤس کو دیکھتی تھوڑا شیر ہو کے بولی تھی۔ اس کی اتنی آواز اور ہمت کو دیکھتے اذلان زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ بھی اس کے اتنے جہاں دیدہ انداز کو سمجھ گیا تھا۔ بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وانیہ کا دل کسی سوکھے پتے کے مانند لرزا۔ تم پہنو اور کل ہی پہننا اس طرح کا بیہودہ لباس۔ ایک لفظ نہیں بولوں گا، لیکن پھر تمہیں یہاں شاہ ہاؤس نہیں چھوڑوں گا، سیدھا رخصتی لے کے اپنے شاہ ہاؤس لے کے جاؤں گا، اور تمہاری بھی جان بھی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور ہاں، میں کل ویٹ کروں گا، تم اپنے پہناوے میں تبدیلی لانا، کیونکہ مجھے تو بہت ایکسائٹمنٹ ہے رخصتی اور سہاگرات کی۔ یقیناً تمہیں بھی ہوگی، اس لیے کل لازمی اس سے بھی بیہودہ لباس پہننا۔ اتنا کہتے اذلان نے گاڑی کا دروازے کا لاک کھول دیا اور جھٹ سے نیچے اتری۔ دوسری طرف سے اذلان بھی نیچے اترتا تھا، جبکہ اپنے روم میں پریشانی سے بے جان ونڈو سے ان دونوں کو دیکھ چکی تھی۔ رکو، اذلان نے اسے روکا تو وہ انہی قدموں پہ تھم گئی۔ کوٹ دو میرا، اذلان نے سگریٹ سلگاتے اگلا حکم نامہ جاری کیا۔ وانیہ نے بے یقینی گاڑی آ کر ایک بہت بڑی بلڈنگ کے سامنے رکی۔ بہت ہی شان کے ساتھ وہ گاڑی سے نیچے اتری۔ بلیک اسکرٹ اینڈ وائٹ شرٹ، گلے میں گرے کلر کا اسکارف لیے، کٹاؤ دار لبوں کو نیوڈ لپسٹک سے سجائے، آنکھوں پہ بلیک چشمہ لگائے وہ مغرور حسینہ سامنے نظر آ رہی تھی۔ بڑی سی بلڈنگ کی وہ اونر تھی، وانیہ شاہ انڈسٹری کی اکلوتی وارث اور بے انتہا حسین، لیکن نک چڑھی۔ وہ اپنے باڈی گارڈ کے ہمراہ سامنے بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ سب امپلائیز نے کھڑے ہوتے وانیہ شاہ کو سلام کیا، لیکن اس نے کسی کا بھی جواب نہ دینا ضروری سمجھا۔ جتنی بڑی وہ کمپنی کی مالک تھی، اتنی ہی وہ مغرور بھی تھی۔ لفٹ کے ذریعے وہ اب اوپر اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ اس کی بیل کی ٹک ٹک پہ سبھی نے مڑ مڑ کر اس ظالم حسینہ کو دیکھا۔ گڈ مارننگ میم۔ اس کے آفس میں انٹر ہوتے ہی اسد صاحب نے حاضری لگوائی۔ وانیہ اپنی جگہ پہ بیٹھتی چشمہ اتار چکی تھی۔ گڈ مارننگ مسٹر اسد۔ مسٹر غنی دکھائی نہیں دے رہے؟ اپنی سریلی آواز میں وہ ایک ہی نظر میں اپنے آفس میں موجود سب لوگوں کا جائزہ لے چکی تھی۔ میم دراصل آج وہ لیو پر ہے، مسٹر اسد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اچھا، کس سے پوچھ کر آج انہوں نے لیو لی ہے؟ اپنی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے وانیہ نے ماتھے پہ ایک بل ڈالے ہوئے پوچھا۔ جی وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں آج کہیں جانا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتے۔ دیکھیے مسٹر اسد، یہ کسی کے باپ دادا کی جگہ نہیں ہے، یہ میری کمپنی ہے، وانیہ شاہ کی شاہ انڈسٹری ایسے نہیں راتوں رات کھڑی ہوئی۔ اس کے پیچھے کافی محنت ہے، اور اس طرح سے اگر کوئی بھی اپنی مرضی سے لیو لے کر چھٹی لے کر گھر بیٹھ جائے گا تو بنا کسی اپروول کے ایسا کیسے چلے گا؟ وہ تھوڑا غصہ ہوئی۔ میم وہ آپ کے پاس آئے تھے، لیکن آپ اس وقت موجود نہیں تھی، صفائی دینی چاہیے، یہ ریزن ویلڈ تو نہیں ہے۔ مسٹر اسد، آپ ان کو وارننگ لیٹر ایشو کر دیں، وانیہ نے کدی انداز میں کہتے بات ختم کر دی۔ مسٹر اسد نے بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ مسٹر اسد وانیہ کے ساتھ اب آپ کی بار ساری میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے۔ کافی دیر وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہے۔ ایک دم وانیہ نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ جو نیو پروجیکٹ تھا ڈی مارٹ کمپنی کے ساتھ، اس کا کیا بنا؟ ان کی بات میں مسٹر اسد کے چہرے کا رنگ پل میں فاق ہوا۔ میم وہ پروجیکٹ تو اذلان گروپ آف انڈسٹری نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ پروجیکٹ تو ہمارے پاس تھا نا، پھر انہوں نے کیسے ٹیک اوور کیا؟ وانیہ کو شوق لگا۔ میم مجھے لگا سر غنی نے آپ کو ساری ڈیٹیلز دے دی ہے، کیونکہ یہ بات ابھی تک تو نہیں، 2 دن پرانی بات ہے۔ مسٹر اسد نے اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے کہا۔ ایک پروجیکٹ ہماری کمپنی سے دوسری کمپنی ٹیک اوور کر رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈیٹیلز مل گئی ہیں؟ مسٹر غنی نے مجھے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی ڈیٹیلز نہیں دی۔ آپ فون کریں اور ابھی ان کی چھٹی کینسل کریں اور انہیں میرے آفس میں بلائیں۔ وانیہ نے غصے سے لیکن دھیمے لہجے میں مسٹر اسد سے کہا۔ جی میں ابھی ان سے بات کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ ڈو یو ورک فاسٹ؟ وانیہ نے اپنی سبھی پیشانی پر 2 چھوٹے چھوٹے بل لاتے کہا۔ مسٹر اسد نے فوراً وہاں سے نکلنا مناسب سمجھا۔ مس وانیہ کے غصے کا وہ بھی نشانہ بن سکتا تھا۔ ایک شیمپین کی بوتل کو شیک کرتے اس نے اپنی جیت کو سیلیبریٹ کیا۔ مسٹر راہب ملک نے بیٹے کی جیت پہ گلے لگایا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، انہوں نے فخر سے کہا۔ ہر طرف سے میڈیا ان کی دھڑا دھڑ تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہ کوئی عام ہستی تو نہیں تھا، اذلان شاہ تھا، اذلان انڈسٹری کا اکلوتا وارث جو جشن کا سما تھا، جشن بنتا بھی تھا۔ دشمنوں کی ہار جو ہوئی تھی، کنگریچولیشن مسٹر اذلان شاہ،
نگینہ نے اس کے پاس آتے مبارکباد دی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ تھینکس۔ ازلان نے اس کا نازک ہاتھ تھاما تھا۔ ویل اتنے کم وقت میں آپ نے یہ جیت کا سہرا اپنے سر پہ سجا لیا۔ ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں۔ وہ ازلان سے کافی مروب دکھائی دے رہی تھی، جبکہ ازلان نے مسکرا کے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کے پاکٹس میں ڈالے تھے کہ تبھی سامنے انٹرسٹ سے وہ ہستی آتی دکھائی دی جس کی لاپرواہی کی بدولت آج جیت اس کی مقدر بنی تھی۔ لال ساڑی میں وہ اپنا نازک سراپا لیے ہونٹوں کو ڈارک ریڈ لپسٹک سے سجائے، اپنے بالوں کو سٹائل سے جوڑے میں لپیٹے، بڑے بڑے آویزے کان میں ڈالے، گلے میں گولڈ کی چین جس میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز جگمگا رہے تھے، نازک سی کڑائی میں گولڈ کا ہی بریسلیٹ پہنے وہ حرامہ چلتی ازلان کو دیکھتی اس کے قریب آئی۔ ازلان جو اس وقت اپنے ارد گرد کا ہوش بلائے صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے قریب آنے پہ چونکا۔ کنگریچولیشن مسٹر ازلان شاہ، وہی الفاظ وانیہ عثمان نے بھی دہرائے اور اپنا نازک ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ ازلان نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کی تیاری کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھا اور غصے سے لب بھینچے۔ وہ اس قدر کیوں تیار ہو کے آئی تھی ازلان اچھے سے جانتا تھا۔ بنا انویٹیشن کے لوگوں کی خوشیوں میں جانا شروع کر دیا تم نے؟ ازلان نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے طنز سے کہا، جبکہ اس سے ہاتھ نہ ملانے پہ نگینہ کو کافی مزہ آیا۔ خوشی کی وجہ میں تھی تو مجھے لگا کہ ازلان شاہ کی یہ خوشی میرے بنا ادھوری نہ رہ جائے، اس لیے مبارکباد دینے چلے۔ ویل انجوائے یور سیلف۔ خوشیوں کو ہمیشہ پورے دل سے انجوائے کرنا چاہیے، کیا پتا وہ ہماری لائف کی آخری خوشی ثابت ہو۔ وانیہ کی مسکراہٹ کے پیچھے طنز کو ازلان نے صاف محسوس کیا۔ لگتا ہے ہارنے کو زیادہ ہی دماغ پر اثر کر دیا ہے۔ ازلان نے بھی بدلہ پورا اتارا۔ بالکل نہیں، ایسا ہوتا تو یہاں نہ ہوتی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی کہ پھر سے پلٹی۔ اس کا بیگ سے ڈیپ گلا دیکھتے ازلان نے سختی سے لب بھینچے۔ وہ جان بوجھ کے وہ لال ساڑی پہن کر آئی تھی تاکہ ازلان کو زج کر سکے۔ ایک اور بات، مسٹر غنی کو خریدا تھا نا آپ نے؟ میں نے اسے فائر کر دیا ہے۔ جس طرح پروجیکٹ حاصل کیا ہے اب ان کو جاب بھی رکھ لینا، جاب پر بھی۔ وہ ایک گال سے مسکراتی ہوئی پلٹی کہ ازلان کے ایک اشارے پہ تمام لائٹس اچانک سے آف ہوئی۔ بے اختیار وانیہ کی قدم بھی رک گئے۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ اس سے قبل ہی ازلان اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتی اسے وہاں سے گارڈن ایریا کے بیک سائڈ پہ لے گیا۔ وانیہ بری طرح جھٹپٹائی، لیکن مقابل کی پرفیوم کی خوشبو سے وہ سمجھ گئی کہ وہ ازلان تھا۔ گارڈن کے بیک ایریا میں لاتے اسے پلر کے پیچھے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کے منہ پہ ہاتھ ہٹایا۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ دبا دبے چلائی، بدتمیزی ابھی تو کی نہیں۔ ازلان نے اس کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بری طرح پیوست کیا کہ وانیہ نے اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھتے خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچایا۔ چھوڑے مجھے، وہ جھٹپٹائی تھی۔ اتنی تیاری کر کے آئی ہوں، خراج تو پیش کرنا پڑے گا نا۔ اس کی ساڑی کی بیگ پہ لگے موتیوں اور ٹسلز کو زور سے کھینچا کہ وہ ٹوٹ کر زمین پہ بکھرتے چلے گئے۔ وانیہ نے حیرت سے ان موتیوں کو بکھرتے دیکھا۔ اس کی ساڑی کا بلاؤز کندھے سے ذرا ڈھلکا تھا، لیکن ازلان کے سینے سے لگے ہونے کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف نہیں سرکا۔ ازی! وانیہ نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا جو جنونیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کا اگلا وار اس کی نازک کمر تھی۔ جھٹکے سے اس کا رخ دیوار کی جانب کرتے ہوئے اس کی نازک کمر پہ اپنی شدت بھرے لمس کی بچھاڑ کر گیا۔ اس کی نظر آتی گردن اور کمر پہ وہ اس قدر شدت سے برسا کہ وانیہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ اس کی شدت بھرے لمس پہ ہچکیوں سے رو دی۔ ازلان نے پھر سے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کس نے حق دیا تمہیں اتنے واہیات ساڑی پہن کر یہاں آنے کا؟ ازلان کے سخت لہجے پہ وانیہ نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے تنفر سے دیکھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ وہ اپنے قاتلانہ حسن کے ساتھ سامنے کھڑے سر پھرے کو دیکھتے دبے دبے انداز میں چلائی۔ ازلان نے اس کا باغی بند دیکھتے کھینچ کے اسے خود سے قریب کیا، اس کے کانوں کی لو کو چومے دانتوں سے کاٹا اور ساتھ ہی اس کا آویزہ دانتوں سے پکڑ کے اتار کے نیچے گرایا۔ وانیہ جو جان سے لرز اٹھی تھی، چھوڑے مجھے، کیوں قریب آ رہے ہیں میرے؟ قریب مت آئے ورنہ جان لے لوں گی میں آپ کی۔ وہ خود کو ہر ممکن طریقے سے چھڑاتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی۔ تمہارے قریب آنے کے لیے ازلان شاہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس بار دوسرا آویزہ بھی اتار کے نیچے پھینکتا اس کے کان کو لو پہ کاٹ گیا۔ درد کی شدت سے وانیہ تڑپ اٹھی۔ فار گاڈ سیک مسٹر ازلان شاہ، جسٹ لیو می۔ اپنی اتنی اہم پارٹی چھوڑ کر مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ کیوں وقت برباد کر رہے ہیں؟ جائیں اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے پاس۔ وہ اب کی بار چیخی تھی۔ شش! خبردار جو آواز نکالی تو یہیں کھڑے کھڑے زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ کہاں ہے وہ تمہاری بی جان جو اتنی باتیں کرتی تھی؟ اب انہیں نہیں پتا کہ ان کی پوتی رات کے اس وقت کس خلیے میں گھر سے باہر نکلی ہے؟ اب کی بار وہ صحیح غصے میں پھنکارا تھا۔ وانیہ کا دل سہم گیا۔ چاہے وہ جتنی بھی بولڈ ہو جاتی، آزاد خیال ہو جاتی، خود سر ہو جاتی، کتنی ہی کامیاب ہو جاتی، کتنی ہی خود اعتماد ہو جاتی، لیکن
اس کے دل میں اذلان کو لے کے ایک ڈر آج بھی قائم تھا۔ اب وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ یہاں شیر کی کھچار میں گھس گئی تھی۔ شیر بھی وہ جو زخمی، اسے تو بس موقع چاہیے تھا اور وانیہ نے اسے وہ فراہم کر دیا۔ اپنے لبوں کو اس قدر تیز رنگ میں رنگ کر کس کو دکھانے آئی تھی؟ وہ دانت کچکچاتے پھنکارا، پارٹی میں آئی، وانی ہکلا گئی۔ پارٹی انجوائے کرنے آئی ہو تو پارٹی بوائے کو بھی خوش کرو نا۔ اب وہ اس کے لبوں کے ساتھ اپنے ہونٹ مس کرتا سخت لہجے میں بولا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے وانی اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی اور اس کی پلکوں کی لرزاہٹ اذلان نے بخوبی محسوس کی۔ ایک دم کھینچ کے اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کیا۔ ابشار کی طرح اس کے بال اس کی کمر پہ پھیلے تھے۔ اس کے کھلتے کندن جیسے سرابے کو وہ کالی ابشار ڈھانپ گئی۔ آئندہ اس حلیے میں دکھائی دی نا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس سے 2 قدم پیچھے ہوتا وہ اس کو غصے سے دیکھتے جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ آنکھوں کا کاجل رونے سے پھیل گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا حلیہ تو رہا ہی نہیں تھا۔ بری طرح اذلان نے اس کا حلیہ بگاڑا تھا۔ اس کی ساڑی کا بلاؤز کندھوں سے نیچے کی طرف ڈھلک رہا تھا۔ اس کے صاف شفاف کندھے دیکھتے اذلان نے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے انہیں تر کیا اور جھٹکے سے اپنا کوٹ اتارتے اسے پہنایا۔ اس کا سارا جسم اور اس کی خوبصورتی اذلان کے کوٹ میں چھپ گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے وہیں کارپوش کی جانب بڑھا اور اسے اپنی گاڑی میں پٹخنے والے انداز میں بیٹھا۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں اذلان؟ اسٹاپ رائٹ ناؤ۔ آپ نے جو کیا میرے ساتھ ابھی اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے اذلان کو دیکھتی غصے سے چلائی جبکہ وہ اس کی پکار کو نظر انداز کرتا گاڑی کو جھٹکے سے ریورس کر گیا اور اسٹیئرنگ کو مکمل گھماتے زور سے ٹرن کیا کہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے وہ سیدھا اذلان کی گود میں جا گری۔ اذلان نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ وانیہ کو لگا وہ اچھل کے گاڑی سے باہر جا گری ہے، لیکن اذلان کی گود میں بیٹھے دھیرے سے آنکھیں ہوا کی تو شرمندگی کے احساس سے سر جھک گیا۔ اذلان نے اسے واپس سیٹ پہ پرکھا اور آگے بڑھ کر اس کی سیٹ بیلٹ لگائی۔ اس کی اتنی نزدیکی پہ جہاں وانیہ کے دل کی دھڑکنیں عجیب ہو رہی تھی وہیں پل پل اذلان کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ سنسان روڈ پر گاڑی روا دوا تھی۔ وہ اسپاٹ انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ منع کیا تھا کہ کبھی ایسی ڈریسنگ مت کرنا لیکن ضد میں آ کے ہمیشہ وہی کام کرتی ہو جس سے روکا جائے۔ اذلان کا دماغ غصے کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ ہاتھوں کی نیلی رگیں بھی ابھری ہوئی تھی۔ اذلان گاڑی روکے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں بھی۔ وہ بہت ہمت کرتے بولے جس پر اذلان نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ اذلان، وہ گھبرا گئی۔ گاڑی کی سپیڈ وہ مسلسل بڑھائی جا رہا تھا۔ وانیہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس طرح کی تیز ڈرائیونگ کر چکا تھا اور اس نے اپنے بھائی جیسے دوست کو کھو دیا تھا، لیکن شاید ابھی بھی وہ باز نہیں آیا تھا۔ مزید کچھ کھونا باقی تھا۔ وہ زاروں قطار رو دی۔ اس کے مسلسل ہچکیاں لیتے وجود کو دیکھتا اذلان دانتوں پہ دانت رکھتا گاڑی کی سپیڈ سلو کر گیا، لیکن وہ بس روئے جا رہی تھی کہ تبھی جھٹکے سے گاڑی رکی۔ وانیہ نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو شاہ ہاؤس کو دیکھتے اس کی جان میں جان آئی۔ رخ پیر کے سر پھرے بندے کو دیکھا جس کے ہاتھ ابھی بھی اسٹیئرنگ پہ مضبوطی سے جمے تھے جبکہ نظر ونڈ اسکرین پہ۔ وانیہ نے گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اترنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ سوالیہ نظروں سے اذلان کو دیکھا۔ آئندہ مجھے اس حلیے میں دیکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کیا پہنوں کیا نہیں یہ میں خود فیصلہ کروں گی، آپ کی پابند نہیں میں۔ وہ بھی اب شاہ ہاؤس کو دیکھتی تھوڑا شیر ہو کے بولی۔ اس کی اتنی آواز اور ہمت کو دیکھتے اذلان زیر لب مسکرایا۔ وہ بھی اس کے اتنے جہاں دیدہ انداز کو سمجھ گیا تھا۔ بازو سے پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وانیہ کا دل کسی سوکھے پتے کے مانند لرزا۔ تم پہنو اور کل ہی پہننا اس طرح کا بیہودہ لباس۔ ایک لفظ نہیں بولوں گا لیکن پھر تمہیں یہاں شاہ ہاؤس نہیں چھوڑوں گا، سیدھا رخصتی کر کے اپنے شاہ ہاؤس لے کے جاؤں گا اور تب تمہاری بی جان میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور ہاں، میں کل ویٹ کروں گا، تم اپنے پہناوے میں تبدیلی مت لانا کیونکہ مجھے تو بہت ایکسائٹمنٹ ہے رخصتی اور سہاگ رات کی۔ یقیناً تمہیں بھی ہوگی، اس لیے کل لازمی اس سے بھی بیہودہ لباس پہننا۔ اتنا کہتے اذلان نے گاڑی کا دروازہ کے لوگ کھول دیا اور جھٹ سے نیچے اتری اور دوسری طرف سے اذلان بھی نیچے اترا جبکہ اپنے روم میں پریشانی سے بی جان ونڈو سے ان دونوں کو دیکھ چکی تھی۔ رکو! اذلان نے اسے روکا تو انہی قدموں پہ تھم گئی۔ کوٹ دو میرا۔ اذلان نے سگریٹ سلگاتے اگلا حکم نامہ جاری کیا۔ وانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سنائی نہیں دیا؟ میرا کوٹ واپس کرو، بہت قیمتی ہے۔ اور سگریٹ کی کش دیتا وہ کوٹ اس کے تن سے اتروا گیا۔ غصے سے اس کی جانب بڑھاتے وانیہ کی آنکھیں ایک بار پھر پانیوں سے بھر گئی۔ اپنے کوٹ سمیت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے پش کر گئی۔ اس کی انگلی اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں لے کر اذلان نے بہت زور سے اس کی انگلی کو دبایا کہ وانیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ اپنی انگلی کو تھامے وہ بے حس و حرکت
گہرا سانس بھرتی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار ہی وانیہ کو جسمانی درد دیا تھا۔ اس کی انگلی بری طرح لال ہو گئی۔ درد کی شدت سے اس کا سفید چہرہ انتہا کا لال پڑ رہا تھا۔ کوٹ وانیہ سے لیتے اس نے بیچ سڑک میں اسے پھینکا اور اس کو لائٹر سے نظر آتش کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کوٹ نے آنکھ پکڑی۔ وانیہ نے سانس روکی، منظر دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اذلان اس قدر بدل گیا ہے، بلکہ اسے یہی لگا کہ سامنے اس کا اذلان نہیں کوئی اور ہی شخص کھڑا ہے۔ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے تن کو چھو لیا ہے اس نے، اس لیے میری نظر میں بے مول ہو گیا ہے۔ اذلان نے ہاتھ جھاڑتے اس سے وجہ بتائی، جسے سن کے وانیہ نے سر نفی میں ہلایا۔ اپنی ساڑی کے بلاؤز کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ اندر بھاگی، جبکہ اذلان کتنی دیر وہیں گاڑی کی سر ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بے جانب سے مسلسل ونڈو سے دیکھی جا رہی تھی۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ وانیہ کے معاملے میں آج بھی وہ بہت پوزیسو تھا۔ اس کی وانیہ کے لیے پرواہ دیکھ وہ زیر لب مسکرائی۔ وہ جتنا مرضی سے لاپرواہ برتا، نفرت کا اظہار کرتا، لیکن وہ جانتی تھی وہ اس سے آج بھی محبت کرتا ہے، ٹوٹ کے چاہتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اور اس کے معاملے میں وہ کسی کی سننے والا نہیں تھا۔ سگریٹ کو جوتوں کے نیچے مسلتا ہوا اسی پل اس کے موبائل کی شاہ صاحب کی کال آنے لگی۔ وہ یکٹی اس کال کو آتا دیکھتے جا رہا تھا۔ اس کے دل میں اس وقت باپ کو لے کے کوئی جذبہ نہیں ابھ رہا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا ان کے نام اپنے موبائل پہ بلنگ ہوتا دیکھتا اوپر آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اس خاندان کی بہو نہیں بنے گی۔ اس کا باپ قاتل ہے میری بیوی کا۔ اس کی بیٹی کو میں بہو بنا لوں؟ کبھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، راب شاہ نے سخت اور کھردرے لہجے میں کہا۔ اسی پل اذلان شاہ جس قدر غصے میں آیا تھا، شاید وہ سب کچھ تہس نہس کر جاتا۔ ان پلوں کو یاد کرتا وہ پھر سے اذیت میں جانے لگا۔ وہ اس کے ماموں نعمان شاہ کی بیٹی تھی، اس کو جان سے عزیز تھی، اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی، اس لیے اپنی نانی بھی جان سے کہے کہ اس نے وانیہ سے نکاح کر لیا۔ تب تک ایسی کوئی بات مشہور نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ان کا نکاح راہب ملک نے ہی بہت دھوم دھام سے کروایا تھا۔ لیکن راہب ملک نے نکاح کے کچھ عرصے بعد ہی اس حقیقت کو پردہ اٹھایا کہ ان کی بیوی کا قاتل ان کی بیوی کا بھائی ہے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس کی مما کا قتل ہوا تھا، لیکن قتل کا الزام نعمان شاہ یعنی ان کے بھائی پہ لگے تھے۔ یہ اندازہ نہ تھا وہ گھمسان لڑائی کیسے بھول سکتا تھا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن ثابت ہوا جب راہب شاہ نے نعمان کا گریبان پکڑا تھا۔ بولو، جواب دو کہ نہیں مارا تم نے میری بیوی کو؟ راہب غصے سے پھنکارے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں راہب بھائی، ایسا کچھ نہیں ہوا، نعمان نے اپنے گریبان چھڑاتے ہوئے کہا، جبکہ وانیہ وہاں بت بنی کھڑی ان کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ بی جان سر تھامے بیٹھی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم نے مارا میری بیوی کو، اپنی بہن کو، تمہارا دل نہیں کانپا؟ بہن تھی وہ تمہاری، یار میرے بچے کی ماں، اور آج تک میں یہی سمجھتا آیا کہ وہ خاصہ تھا۔ اگر مجھے وہ دلاور اور اس کی بیوی نہ بتاتے۔ راہب نے نعمان کے ساتھ قابل اعتماد ملازماؤں کے نام لیا تو اسے بری طرح شوق لگا۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ انہیں یقین نہ آیا۔ لگا نا شوق؟ مجھے بھی لگا جب حقیقت کھلی کہ تم ہی قاتل ہو اپنی بہن کے۔ سب کو یہی لگا۔ وہ سب ایک حادثہ تھا، جبکہ وہ حادثہ نہیں، ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ تم نے میری شازمہ کو دھوکہ سے یہاں بلایا اور اسے مار ڈالا، راہب نے دکھ سے کہا، جبکہ نعمان تو اب تک سکتے میں تھا۔ مجھ سے اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ بہن تھی میری، نعمان دکھ سے بولے۔ سوتیلی بہن، راہب نے سوتیلے پہ زور دیا۔ اندر آتا اذلان کمرے کی دہلیز پہ جم گیا۔ جائیداد کی خاطر تم نے میری زندگی کو چھین لیا، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ نعمان، کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں، جان سے مار ڈالوں گا۔ راہب غصے سے نعمان پہ ہاتھ اٹھا گئے اور پھر مارتے چلے گئے، جبکہ نعمان چپ چاپ مار کھاتے رہے، ایک بار بھی پلٹ کے جوابی کارروائی نہ کی۔ وانیہ اپنے باپ کو یوں مار کھاتا سہن نہ کر پائی اور بیچ میں آتے دونوں ایک دوسرے سے دور کرنے لگی، اور اسی اسنا میں نعمان صاحب اس کی بیچ سے ہٹانے لگے کہ راہب صاحب نے اسے دھکا دیا اور لڑکھڑاتی زمین بوس ہو گئی۔ راہب! نعمان غصے سے چلا اور اس طرح نعمان کا بھی ہاتھ اٹھا۔ راہب شاہ کے منہ سے خون نکلا۔ اپنے باپ پہ نعمان کو ہاتھ اٹھاتا دیکھ اذلان بھی سہن نہ کر سکا اور اس نے آگے بڑھ کر نعمان صاحب کے پیچھے کی طرف پش کیا۔ وہ بھی ذرا سا لڑکھڑاتے پیچھے گرے۔ بابا! وانیہ گھبرا کے ان کے پاس آئی اور اس وقت وہ دونوں ہی اپنے اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ جرأت کیسے ہوئی میرے بابا کو ہرٹ کرنے کی آپ کی؟ اذلان غصے سے گھرایا۔ آپ کے بابا نے میرے بابا پہ ہاتھ اٹھایا، ان کی جرأت کیسی ہوئی میرے بابا کو مارنے کی؟ وانیہ بھی روتے ہوئے چلائی۔ تم چپ رہو، بیچ میں مت بولو، اذلان نے اسے غصے سے روکا۔ کیوں نہ بولوں، آپ بھی تو بول رہے ہیں بیچ میں۔ وانیہ بھی دو بدو ہوئی۔ میری ماں کو مارا ہے تمہارے باپ نے، میری ماں مری ہے تمہاری نہیں۔ اذلان غصے سے پھنکارا۔ ایک پل کو سب طرف خاموشی چھا گئی۔ نعمان نے حیرت سے اذلان کو دیکھا۔
کہ وہ بھی ان جھوٹی باتوں پہ یقین کر گیا۔ انہیں اچانک سے وانیہ کے مستقبل کی فکر ہوئی، کہیں جلد بازی میں مجھ سے غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ انہوں نے بیٹی کی جانب دیکھا جس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ آپ کی مما فوت ہوئی ہیں تو اس میں میرے بابا کا کیا قصور ہے؟ وانیہ کی بات پر اذلان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ اذلان، ہمیں اس فیملی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ابھی اسی وقت اس کی بیٹی کو طلاق دے کے اس تعلق ختم کر دو۔ رہاب صاحب کی بات پہ وہاں موجود سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وانیہ نے بے یقینی سے پہلے رہاب شاہ اور پھر اذلان شاہ کو دیکھا۔ اسے یقین نہ ہے کہ رہاب شاہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے۔ رہاب، ہوش میں تو ہو تم، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بی جان غصے اور شوق سے اٹھتے بولی۔ ہاں ہو سکتا ہے بی جان، سب ہو سکتا ہے، میری بیوی کی قاتل کی بیٹی ہے یہ، میں سے کیسے بہو تسلیم کر لوں؟ اور آپ شکر کریں کہ صرف آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ پولیس کے حوالے کرنے میں ذرا دیر نہ لگاتا۔ رہاب شاہ نے دانت کچکچاتے کہا۔ آپ حد درجے گری ہوئی بات کر رہے ہیں انکل، میرے بابا بے قصور ہے، وہ پھپھو سے بے حد پیار کرتے تھے۔ تمہیں میری ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آ رہی، بیچ میں مت بولو۔ اذلان اس بار اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ وانیہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ میری بیٹی کو ڈرانے یا دھکانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ نعمان صاحب وانیہ کو اپنے حصار میں لیتے بولے۔ آپ کی بیٹی بیوی ہے میری۔ اذلان غصے سے آگے بڑھا۔ اس کی وانیہ پہ اس کا اپنا باپ بھی حق جتایا اذلان کو کہاں منظور تھا۔ ابھی تمہارے باپ نے رشتہ ختم کرنے کا بولا ہے تب تم نہیں بولے، اب تمہیں یاد آ رہا ہے کہ بیوی ہے تمہاری، جبکہ تمہارے باپ کی نظر میں یہ تمہاری ماں کے قاتل کی بیٹی ہے۔ اذلان، یہ لوگ اسی قابل نہیں کہ ان سے کوئی تعلق رکھا جائے، طلاق دی کے قصہ ختم کرو آج ابھی اسی وقت۔ رہاب صاحب پھر سے بولے۔ وانیہ نے سہم کے نے دیکھا جو ہمیشہ اس سے پیار جتایا کرتے تھے اور آج واقعی صفاقیت دکھا رہے تھے۔ وانیہ کو ان کے رویے پہ بہت دکھ ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں تمہارے بابا، جس طرح کے دل میں نفرت اور غلط فہمی پال لی ہے نا اس نے، تو بہتر ہوگا تم دونوں کے راستے الگ ہو جائے۔ نعمان صاحب نے بھی تنزانہ اور قطعی انداز میں کہا۔ وانیہ اپنے ساتھ کھڑے نعمان صاحب کو بے یقینی سے دیکھ کے سانس روک گئی۔ اس کے بابا بھی اتنے سنگ دل نکلے، اسے یقین نہ آیا۔ اذلان، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، تمہیں میری قسم ہے، اگر تم نے ایسی کوئی بھی بات کی تو تم میرا مرا منہ دیکھو گے۔ بی جان نے ان سب کو ایک ساتھ کہتے جھٹکا دیا۔ وانیہ، تم اندر جاؤ۔ ان کی خاموشی پہ بی جان نے وانیہ کو سب سے پہلے منظر سے ہٹانا چاہا تاکہ جلد بازی اور غصے میں اذلان کے منہ سے کچھ غلط نہ نکل جائے۔ نہیں بی جان، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بی جان، آپ ان سے کہیں کہ ہمارے گھر سے چلے جائیں۔ تم، اس کی بات پہ اذلان کو غصہ آیا۔ وہ غصے سے ایک دم آگے بڑھا کہ رہاب صاحب نے روک لیا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک قاتل کی بیٹی ہے وہ، اور قتل بھی کس کا؟ تمہاری ماں کا۔ تم اتنی آسانی سے سب بھلا دو گے؟ تمہارا اتنا بڑا دل ہے کہ ماں کی موت کو فراموش کر دو؟ رہاب صاحب نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی مکمل کوشش کی۔ اذلان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ جو رہاب صاحب اس سے کرنے کا بول رہے تھے وہ مر کے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی وانیہ پہ اپنا حق وہ کیسے چھوڑ دیتا؟ وانیہ، اندر جاؤ۔ بی جان نے غصے سے اسے پھر سے وہاں سے جانے کا بولا تو وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ایک بات؟ اذلان نے غصے سے اس کی کلائی تھامی، کمرے کی طرف رخ کیا۔ اذلان، آر یو میڈ؟ چھوڑو وانیہ کو، نواز صاحب نے بے چینی سے بولے۔ لیکن اذلان ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ اوپر جاتے وانیہ کو اس کمرے کے اندر دھکا دیا اور لڑکھڑاتے ہوئے ایک طرف وہ گرتے بچی۔ اذلان نے اسے ایک نظر دیکھتے باہر سے دروازہ لاک کیا۔ اذلان، اذلان، اوپن دی ڈور پلیز، میرے بابا کو کچھ مت کرنا اذلان، پلیز سنو۔ وہ وہاں شور مچا رہی تھی لیکن کسی نے اس کی نہ سنی اور اگلے ہی پل گولی چلنے کی آواز آئی تو وانیہ کا دل سہم گیا۔ بابا، بابا پلیز، اذلان میرے بابا۔ وہ روتے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھتی چلی گئی اور اس کا ڈر سچ ثابت ہوا۔ نعمان صاحب نے خود پہ گولی چلائی تھی لیکن خوش قسمتی سے اذلان نے انہیں روک دیا، ورنہ اس جانے فانی سے کوچ کر جاتے۔ نعمان، پاگل ہو گئے ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ بی جان نے روتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگایا تو اپنی ماں کو دیکھتے اپنی آنکھیں سختی سے میج گئے۔ بابا چلیں یہاں سے۔ اذلان نے رہاب شاہ کی کلائی تھامی باہر کی جانب بڑھنا چاہا۔ تم نے آج اس کی بیٹے سے تعلق نہیں توڑا اذلان، لیکن اب تمہیں میری قسم ہے تم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ بھول جاؤ گے اس خاندان سے کبھی ہمارا تعلق بھی تھا یا اس کی بیٹی سے۔ جس دن تم نے ان کی بیٹی سے تعلق جوڑا اس دن تم اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ باہر آتے دل برداشتہ ہو کے بولے تھے کہ اذلان نے سر جھکا لیا۔ وہ جا چکے تھے۔ اذلان نے پلٹ کے ایک نظر نعمان کی حویلی پہ ڈالی، ایک قدم باہر بڑھا دیے۔ چھوڑ آیا تھا وہ سب گلیاں، وہ رستے، وہ منزلیں، وہ باتیں، وہ چاہتے، وہ راتیں، وہ زندگی، وہ جنون و عشق، وہ محبت کا دیا۔ اذلان نے کرب سے اس حویلی کو دیکھا جس میں داخل ہوئے اسے 1 سال ہو گیا تھا اور آج بھی وہ چاہ کے بھی اس گھر کی دہلیز پار نہ کر سکا، پر وہ تعلق بھی نہ توڑ سکا اس لڑکی سے۔ وہ تو اس کی روح میں بستی تھی۔
اس کی محبت کا روشن دیا۔ گاڑی میں بیٹھتا واپس گاڑی موڑ گیا، جبکہ وانیہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ کس طرح وہ آج اپنا کوٹ جلا گیا، اسے رہ رہ کے اس کی نفرت رلا رہی تھی۔ عجیب اذیت تھی، اسے وہ نہ اپناتا تھا نہ چھوڑتا تھا۔ جو نہ مل سکے وہ بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ جو چلا گیا مجھے چھوڑ کے، وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ تم وہاں کیوں گئے تھے؟ راہب صاحب نے لب بھینچے اس سے پوچھا۔ اذلان اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے مطمئن انداز میں باپ کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ صرف 1 سال کا ڈرامہ تھا وہ اذلان، اب تم دوبارہ اس کے قریب جا رہے ہو۔ راہب شاہ نے اپنا غصہ کسی طرح دبایا ہوا تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ میں نے اس سے کوئی تعلق نہیں جوڑا، اذلان نے بھی سر جھکائے سرسری انداز میں کہا۔ تو پھر رات کو اسے لے کے کہاں نکلے تھے؟ راہب صاحب کی بات پہ اس نے اپنا سر اٹھا کے باپ کو دیکھا۔ راہب صاحب اس کی آنکھوں کی گہری سرخی دیکھ کر پل کو چپ سے ہو گئے۔ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، میری عزت ہے۔ اگر کچھ غلط دیکھوں گا تو جان سے مار دوں گا اسے، جانن انداز میں بولا۔ تبھی بولا تھا کہ چھوڑ دو اسے، ختم کر دو اس نہاد رشتے کو۔ اگر اس دن تم نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہوتا تو آج کبھی بھی اس بات کی نوبت نہ آتی۔ بابا مر سکتا ہوں لیکن وانیہ کو اپنے سے جڑے رشتے سے آزاد نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھے قسم دی ہے کہ میں اس سے کوئی تعلق نہیں جوڑوں، تو نہیں جوڑا، کوئی تعلق نہیں جوڑ رہا۔ قدم پیچھے لے چکا ہوں، اب کی بات مان رکھا ہوا ہے، نہیں توڑا، لیکن اپنا حق اس سے ختم نہیں کر سکتا۔ بابا جان، وہ میری صرف میری ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ وہ صرف اذلان کی ہے۔ اسے کوئی اور دیکھے یا چھوئے جان لے لوں گا اس کی۔ اذلان کا جانانہ انداز راہب صاحب کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے نگینہ وہاب کے ساتھ۔ وہ اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا رہا تھا جب اپنے باپ کی آواز سنتا رکا۔ اس کو لگا جیسے اس کے باپ نے اس کے دل ہی نکال لیا ہو۔ وہ جھٹکے سے ان کے جانب پلٹا۔ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں؟ اذلان شاہ کے ماتھے پہ فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم نے کہا تھا کہ تم اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح میں رکھو گے، لیکن یہ بھی طے ہوا تھا کہ تم اس سے رخصتی کر کے گھر پہ نہیں لاؤ گے، تو ٹھیک ہے، رہے تمہارے نکاح میں اپنے باپ کی دہلیز پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آگے نہیں بڑھو گے۔ نگینہ وہاب ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور ہمارے ہم پلہ بھی ہے، وہ لوگ تمہیں پسند بھی کرتی ہیں اور یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تمہیں اس رشتے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس سے تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد بھی ملے گی اور اس لڑکی کو بھلانے میں بھی۔ راہب شاہ کی بات سنتے ہوئے اذلان صرف انہیں دیکھ ہی گیا، جبکہ چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ آپ میرا بہت بڑا امتحان لے رہے ہیں بابا جان، اذلان نے کچھ توقف کی آواز ان سے کہا۔ امتحان تو میرا ہوا ہے اذلان، تمہاری ماں کو کھویا ہے میں نے صرف اس جائیداد کی وجہ سے، لیکن میں وہ سب کچھ بھول گیا ہوں بھی جان کی وجہ سے، کیونکہ میں آپ دونوں کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ تم بھی مجھے دکھ نہیں دو گے۔ راہب شاہ نے بہت طریقے سے بات کرتے ہوئے اذلان کو اپنے حق میں ہموار کیا۔ اذلان جاتے ہوئے ان کی پشت دیکھنے لگا۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھے۔ ماما کی موت کو بھلانا اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنا اس کے لیے کیا، اسے مجبور نہیں کیا کہ وہ وانیہ کو طلاق دے دے۔ اب مجبوراً اسے اپنے بابا کی بات ماننی پڑنی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد شاہ ہاؤس میں ہر طرف روشنی عروج پہ پھیلی ہوئی تھی، خوشیوں کی کلکاریاں تھیں، اور کیوں نہ ہوتی۔ راہب شاہ کے اکلوتے بیٹے کی آج منگنی تھی، وہ بھی نگینہ وہاب کے ساتھ۔ راہب شاہ نے بہت بڑے پیمانے پہ فنکشن ارینج کیا تھا۔ اذلان شاہ بہت سنجیدہ انداز میں وہاں پر ایک طرف کھڑا اس ماحول کو دیکھے جا رہا تھا جس میں وہاں بظاہر تو موجود تھا، لیکن اس کا دل وہاں نہیں تھا۔ وہ دل تو صرف ایک ہی لڑکی کے نام پہ دھڑکتا تھا، وانیہ نعمان۔ اسٹیج پہ اناؤنسمنٹ ہوتی اذلان کو مجبوراً وہاں پر جانا پڑا۔ اب رنگ سیرمنی ہونے والی تھی کہ اذلان شاہ کو راہب شاہ نے رنگ دی تاکہ وہ نگینہ کو پہنا سکے۔ نگینہ اس وقت بلو کلر کی میکسی پہنے چہرے پہ مسکان سجائے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے دل کا اذلان پورا ہو رہا تھا، وہ دل ہی دل میں اذلان شاہ کو بے انتہا چاہتی تھی اور دعاؤں میں اسے، اور اس کی دعا بھی قبول ہوئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ سب اس کے بابا کی وجہ سے ممکن ہوا کہ آج اذلان شاہ اس کی بننے جا رہا تھا۔ رنگ اذلان شاہ کے ہاتھ میں ہی تھی، ابھی وہ اس کو پہناتا کہ اس کے ہاتھ سے رنگ گرتے ہوئے اسٹیج سے نیچے کی جانب لڑکتی ہوئی کسی کے قدموں میں جا کے ٹھہری۔ سب کی نظریں بے ایک وقت اس ہستی پہ اٹھی۔ اذلان تو اسے دیکھتا ہوا دنگ رہ گیا، وہ پھر سے آج اس کے سامنے موجود تھی، لیکن آج اس کا سوگوار روپ دیکھتا اذلان کا دل کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں اور چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اس نے جھک کے وہ رنگ اٹھائی اور اسے اسٹیج کی جانب بڑھی۔ وانیہ نے رنگ اذلان کے ہاتھ تھمائی اور اس کی ہتھیلی پہ رکھی۔ یہ چیز بہت قیمتی ہوتی ہے اذلان شاہ، ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ورنہ ایک دن سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور رندے لہجے میں بولی، جبکہ اس کا وہاں موجود ہونا اذلان کو بہت تکلیف دے گیا۔
راہب شاہ وانیہ کو وہاں دیکھتے بری طرح غصے میں آئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو وہاں سے کہیں غائب کر دیں۔ کتنی مشکل سے انہوں نے اذلان کو اس منگنی کے لیے راضی کیا تھا، اور اب پھر سے اس کے راستے میں یہ لڑکی رکاوٹ بن رہی تھی۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نگینہ کو رنگ پہنا دی۔ وانیہ کو لگا اس کا دل کسی نے نکال لیا ہو۔ تمہاری باری ہے نگینہ، پہناؤ۔ وانیہ نے اپنے دل کا درد دباتے مسکرا کے کہا۔ نگینہ نے بھی اذلان کو رنگ پہنائی تو ہر طرف تالیوں کا شور گونجا۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ دونوں کا یہ رشتہ کسی کی نظر کا شکار نہیں ہوگا۔ وانیہ نے ایک نظر راہب شاہ کو جانب دیکھتے پر اعتماد انداز میں کہا۔ اب جیسے آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں اذلان شاہ، ٹھیک ہے ویسے مجھے بھی حق ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا۔ کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اتنی دیر خاموش کھڑا اذلان نے اس کی بات پہ اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ راہب صاحب، وانیہ نے اذلان کی جانب سپاٹ انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے وکیل کو آواز دی، جو پلک جھپکتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل لیتے اذلان کی جانب بڑھائے۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان پیپرز پہ سائن کرنا ہوگا۔ وانیہ نے پورے اعتماد سے اذلان شاہ کو فائل دیتے ہوئے کہا۔ اذلان شاہ نے اسے ایک تیکھی نگاہ سے دیکھا اور فائل کو کھولا۔ سب کی نظریں اذلان شاہ پہ ٹکی ہوئی تھی۔ اذلان کی سوچ کے عین مطابق وہ پیپرز کھلا کی تھے۔ اذلان نے اس فائل کو اپنے ہاتھ کی گرفت اور ایک سخت نگاہ سامنے کھڑی اپنی منکوحہ پہ ڈالی، جس کی اتنی جرأت ہوئی کہ آج وہ سب کے سامنے اسے کھلا کے پیپر دینے آ گئی۔ وانیہ بنا پلک جھپکے سامنے کھڑے شخص کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شخص جس نے سب سے لڑ کر وانیہ سے نکاح کیا تھا، آج وہ کتنی آسانی سے کسی اور کے ساتھ منگنی کر رہا تھا، اور وانیہ کو اس بات کا سب سے زیادہ تکلیف بھی تھی۔ خود راستہ ایک کرنے والا آج رستہ بدل رہا تھا۔ امید کرتی ہوں دوسرا نکاح کرنے سے پہلے ان پیپرز پہ سائن کر دیں گے۔ وانیہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اذلان کو کہا اور اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ ان پیپرز کی صورت میں تم نے میرے سامنے ایک سوال کھڑا کیا ہے، بنا جواب لیے کیسے جا سکتی ہو تم؟ اذلان کی آواز پہ اس کے قدم تھمے، جبکہ سب ایک نیا تماشا دیکھنے کو مل گیا۔ لیکن اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر چکی تھی۔ اسے یہاں پہ وانیہ کی موجودگی سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس کے اچھے بھلے ایونٹ کا وانیہ نے یہاں کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ بہت تفاخر سے اذلان اسٹیج سے نیچے اترا اور وانیہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وانیہ نے پرشوق نگاہوں سے اذلان کی جانب دیکھا۔ اذلان نے فائل میں سے پیپرز نکالتے اس کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن وانیہ کے چہرے پہ ذرا سی بھی حیرت نمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان ان کاغذات کے ساتھ یہی کرے گا۔ اذلان نے وہ تمام پیپرز ہوا میں اچھال دیے۔ شاہ صاحب نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ تم تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی، اور اپنے چھوٹے سے دماغ میں نا یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لو اور آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے کی جرأت مت کرنا۔ اذلان کی سرد لہجے پر ایک پل کو وانیہ کا دل دھڑکا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اذلان کو دیکھنے لگی۔ مجھے پر پابندی لگانے والے آپ خود آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ منگنی کر کے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں اب کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ رشتہ جو آپ کی مرضی سے بنا تھا، کسی اور کے ساتھ خود کو جوڑنے کے بعد ہمارا رشتہ اب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ابھی اذلان کو جواب دیتا کہ اسی وقت وہاں پہ بی جان کی آمد ہوئی۔ بی جان کے اچانک آمد پر اذلان سمیت راہب شاہ بھی حیران رہ گئے۔ بی جان نے آگے بڑھ کر اذلان کو سخت گھوری سے نوازا۔ تمہیں احساس ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ بی جان کی بات پر اذلان نے ایک طرف اپنے باپ کو دیکھا۔ آپ دادی پوتی تماشا بند کریں اور جائیں یہاں سے، راہب شاہ نے بیچ میں آتے ہوئے غصیلے انداز میں کہا۔ تماشا ہم لگا رہے ہیں یا تم باپ بیٹا لگا رہے ہو؟ میری پوتی کا حق مار کے تم دونوں کو شرم نہیں آتی؟ کس کی اجازت سے یہاں کھڑا ہو کر اس لڑکی کے ساتھ منگنی کر رہا ہے؟ بی جان کا غصیلی آواز پر راہب شاہ بھی لب بھیجتے رہ گئے۔ اذلان شاہ کو کس کی اجازت کی ضرورت نہیں، اذلان اپنا ہر فیصلہ خود کرتا ہے۔ اذلان نے اپنے باپ کو سرخرو کرتے ہوئے بی جان کو جواب دیا۔ ایسی بات ہے تو وانیہ نعمان بھی اپنے فیصلے خود کرتی ہے، اور اب میرا ہی فیصلہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ مزید کسی بھی تعلق میں نہیں رہنا۔ مجھے آپ سے طلاق۔ وانیہ اذلان شاہ، اذلان کی غصیلی آواز پورے ہال میں گونجی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا کہ لفظ دوبارہ اپنی زبان پہ مت لانا، لیکن تم ہمیشہ وہی کرتی ہو جس سے منع کرتا ہوں، اور یہ میری نرمی کا جو تم نے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، بہتر ہوگا خود پہ قابو کر لو، ورنہ ایسی جگہ مار دوں گا کہ اٹھنے کی قابل نہیں رہو گی۔ آخری الفاظ اس نے اس کے قریب ہوتے سرگوشیانہ انداز میں کہے تھے۔ اس کے بعد پہ وانیہ کا چہرہ شرم و حیا سے غلال ہوا، دل بھی تھا کہ دھڑکے جا رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص واقعی بے باک تھا اپنے لفظوں سے۔ وہ ہمیشہ وانیہ کو الجھا کے رکھ دیتا تھا، بلکہ باتوں کے علاوہ وہ اپنے عمل سے بھی اسے ضرور باور کرواتا تھا کہ اس سب میں سب سے زیادہ حق اذلان کا ہے۔ ایک طرف مجھ پہ اپنا حق جتا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ میرا حق کسی اور کو دے رہے ہیں، کیا یہ ذاتی نہیں؟ وانیہ نے تیکھے انداز میں اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں اپنے حق کی بھیک مانگنے کی، چلو یہاں سے۔
اب تم سے اور تمہارے بیٹے سے عدالت میں ملاقات ہوگی۔ راہب شاہ سے غصیلے انداز میں بولتی بی جان ازلان کو انگاروں میں گھسیٹ گئی۔ بی جان آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے ورنہ آپ سب میرا وہ روپ دیکھیں گے جو میں نہیں چاہتا کہ کوئی دیکھے۔ وہ بامشکل خود پہ ضبط کرتے بولا، ازلان شاہ تمہیں جو کرنا ہے کر لینا، میری وانیہ سے دور ہے نا اب۔ جہاں باپ نے بولا ہے کٹ پتی کی طرح وہاں رشتہ جوڑ لیا ہے نا، کل کو باپ کے کہنے پہ تم میری وانیہ کو بھی چھوڑ دو گے تو ابھی چھوڑ دو۔ بی جان، ازلان نے دانت پیستے ہوئے ان کی جانب قدم بڑھائے۔ سب حیرت زدہ اس سرپھرے کو دیکھ رہے تھے جو اتنے آرام سے کسی اور لڑکی کے ساتھ منگنی کر رہا تھا، جبکہ اپنی منقوہہ کے لیے وہ حد درجہ پاگل ہو رہا تھا۔ وانیہ کو مجھ سے الگ کرنے کا مطلب ہے میری موت۔ اس کی بات پہ وانیہ اور بی جان سمیت راہب شاہ نے بھی دہل کے اس کی جانب دیکھا۔ جب تک اس وجود میں سانسیں چل رہی ہیں آپ کی پوتی کو تو نہیں چھوڑوں گا۔ اب ایک ہی حل ہے، مجھے مار دیں، ویسے ہی جیسے میری ماں کو۔ وہ کرب و درد میں مبتلا ہوتا اپنی بات مکمل نہیں کر پایا۔ بی جان نے دانت پیستے راہب شاہ کی جانب دیکھا جس کی ایک ضد کی وجہ سے وانیہ اور ازلان دور ہو گئے۔ وانیہ کا ہاتھ تھامے اس بار وہ بنا کچھ کہے شاہ ہاؤس سے باہر نکل گئی۔ اور یہ سب کیا تھا مسٹر شاہ؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ازلان وانیہ کو ڈائیورس دے دے گا۔ اسی بیس پہ نگینہ کی منگنی ازلان سے کی گئی تھی، لیکن آپ کے بیٹے نے تو صاف لفظوں میں اسے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر آگے کیا میری بیٹی اس لڑکی کی سوتن بن کر اس کے گھر میں آئے گی؟ نگینہ کے والد نے غصے بھرے لہجے میں پوچھا، جبکہ ان کی بات سنتے ازلان نے سختی سے لب بھینچے باپ کو دیکھا اور تعصب سے سر ہلایا۔ آپ کو کہا تھا مجھ سے میری وانیہ کو الگ کرنے کا مت سوچیے گا بابا جان، لیکن آپ نے ان سے منگنی ہی کی شرط پہ رکھی ہے کہ میں وانیہ کو۔ ازلان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مسٹر فیاض ایک بات کلیئرلی سن لیں، میں 1 چھوڑ 10 منگنیاں کر لوں، 1 چھوڑ 10 نکاح کر لوں، لیکن میں وانیہ کا تھا اور اسی کا رہوں گا، ٹھیک ویسے جیسے وہ میری ہے۔ ازلان نے قطعی انداز میں کہتے بات ختم کر دی۔ تو بیٹا میری بیٹی کی زندگی برباد کیوں کر رہے ہو؟ وہ بھی طنزیہ انداز میں بولے۔ ازلان نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کے فیاض صاحب کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بچ گئی آپ کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے، وہ بھی کون سا کم تھا ایٹ دا اسپاٹ فیصلہ لینے والا۔ ازلان، راہب صاحب غصے سے بڑھ گئے، پلیز بابا جان، اور نہیں، آپ مجھے بھی اور ان کو بھی، ہم دونوں کو دھوکے میں رکھ کر یہ منگنی کروا رہے تھے، لیکن اب نہیں۔ اور پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس سب کو ختم کر دیں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وانیہ میری زندگی سے کبھی بھی نہیں نکلے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نکل جائے تو میرے مرنے کی دعا کریں۔ وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کیا، جبکہ فیاض صاحب نے اسٹیج کی طرف جاتے اپنی بیٹی کی انگلی سے ازلان کے نام کی انگوٹھی نکال کے راہب شاہ کی طرف زور سے پھینکی جو ان کے قدموں میں آ کر گری۔ وہ حیرانی سے فیاض صاحب کو دیکھنے لگے۔ نگینہ جو باپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کے غصیلے بھرے انداز کو دیکھتے ہوئے بالکل خاموش ہو گئی۔ مسٹر فیاض اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اترتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ ان کے ساتھ آئے مہمان بھی ان کے ساتھ ہی نکلتے چلے گئے۔ جب کچھ دیر پہلے روشنی ہی روشنی بکھری تھی، اچانک وہاں سب کچھ بکھر گیا۔ وانی، بس میری بچی، آج کے بعد نہیں رونا، جتنا رونا تھا رو لیا، جتنی تکلیف سہنی تھی سہ لی، اس رشتے کے ساتھ جتنی وفا کرنی تھی تم نے کر لی، اب بس، اب اور نہیں۔ میں اپنی پوتی کو مزید اب دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس رشتے کے ساتھ جتنی وفا کرنی تھی تم نے بس کر لی ہے۔ ازلان شاہ کو اگر کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اپنی زندگی میں کسی اور لڑکی کو شامل کرنا ہے تو اسے تمہیں چھوڑنا ہوگا، یہی میرا فیصلہ ہے۔ پلیز بی جان، ایسے تو نہ کہیں۔ مانا کہ میں آپ کے کہنے پہ وہاں گئی تھی، وہ پیپرز بھی اس کو دیا، آپ نے ہی کہا تھا نا اگر اس نے سائن کر دیے تو پھر میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں، لیکن آپ جانتی ہیں نا اس نے سائن نہیں کیے، اس کا مطلب وہ آج بھی مجھ سے۔ بس کر دو وانی، اور کتنا خوش فہمیوں میں جینے کی کوششیں کرتی رہو گی تم؟ 1 سال سے تم نے اپنے اوپر جو خول چڑھا کے رکھا ہے آہستہ آہستہ وہ اتر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم واپس وہی بن جاؤ، میری ویسی وانیہ جسے کوئی توڑ نہ سکے، کوئی بکیر نہ سکے۔ کیوں وانیہ؟ کیوں تم ازلان کو دیکھ کے کمزور پڑ گئی؟ اس 1 سال میں تم تو بہت مضبوط بن گئی تھی میری جان، پھر کیوں تم آج اتنی کمزور پڑ گئی ہو؟ اس ایک شخص کی طلب ہونے لگی ہے تمہیں؟ بے جان، یہ سچ ہے کہ 1 سال نے مجھے کافی بدل دیا، لیکن میرے دل میں جو محبت، چاہت، عزت ازلان کے لیے ہے وہ آج بھی کم نہیں ہوئی۔ بابا کے جانے کے بعد میں بہت ٹوٹ گئی تھی، شاید مر جاتی اگر میرے نام کے ساتھ ازلان کا نام نہ جڑتا۔ اس کے نام کا آسا ہی تھا کہ میں واپس اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی، بابا کا بزنس سنبھالا، لیکن اتنا بھی سچ ہے کہ سب ازلان کی وجہ سے ہی ہوا، کیونکہ میرے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا ہے۔ آپ جانتی ہیں بی جان، جس دن یہ نام ہٹا اس دن وانیہ کی آخری سانس ہوگی۔ وانیہ، کیوں دیوانگی والی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو وہ کسی اور سے منگنی کر رہا ہے، اس کے باوجود تم اس کے انتظار کرو گی؟ خود کو تکلیف دے رہی ہو تم۔
ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ بے جان نے اس کے چہرے پہ پیار دیتے ہوئے کہا اور بے بسی سے کہا، بے جان، آپ ہی تو چاہتی تھی نا کہ ہم ایک ہو جائیں، پر تب انکار کرتی ہے، اور آج جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ایک ہونا ہے تو آپ میری بات نہیں سن رہی۔ وہ رو دی۔ کیسے ایک ہونا؟ کیسے ایک ہونا؟ مجھے یہ بتاؤ وانیہ، کیسے؟ تم کیوں ناممکن باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ وہ شخص اپنی زندگی میں کسی اور لڑکی کو شامل کر چکا ہے، اور تمہاری گنجائش کہاں نکلتی ہے اس کی زندگی میں کہ تم وہ ایک ہو سکے؟ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ جاؤ ریسٹ کرو۔ بیجان نے اس کے چہرے پر درد کی تاثرات دیکھتے محبت بھرے انداز میں کہنے اس کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ وہ اب کی بار چپ چاپ اٹھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھتی، ہاتھ کے آگے بڑھا کر دراز میں سے اپنا نکاح کا البم نکال کر ان تصویروں میں سے دونوں کتنے خوش تھے اور ان کو دیکھتی، ایک دوسرے کے سنگ کھڑے ہوئے، وہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، لیکن آج کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ وہ اندر تک ٹوٹ گئی تھی۔ اس البم کو سینے سے لگائے وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو دی۔ بہت ظالم انسان ہو تم اذلان شاہ، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ میرے بابا پہ جھوٹا الزام لگائے، 1 سال کے لیے مجھ سے دور رہے اور لوٹے تو کسی اور سے منگنی کرنے لگے، بے وفا انسان۔ وہ ہچکیاں لیتی رو رہی تھی، باپ اور ماں کی تصویر اٹھائے اپنے لبوں سے لگائی۔ آئی مس یو مما، بابا، کاش آپ میرے ساتھ ہوتے، آج میں اس قدر اکیلی نہ ہوتی، اتنی تکلیف میں نہ ہوتی۔ بابا آپ مجھے یوں روتا دیکھتے کتنا تڑپ جاتے۔ 1 سال سے خود پہ سختی کا خول چڑھائے رکھا تھا کہ کوئی مسز اذلان شاہ کے قریب نہ آ سکے، خود کو سین کے اذلان کے لیے سنبھال کے رکھا، اور اذلان نے کیا کیا؟ کتنی آسانی سے میری جگہ کسی اور کو دے دی۔ آئی ہیٹ یو اذلان شاہ، آئی ہیٹ یو۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس دوران دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ بالکل سنائی نہ دی، لیکن اذلان کے پرفیوم کی مخصوص خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، لیکن پھر بھی وہ یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اذلان اس کے نزدیک جا کے زمین پر بیٹھتا خود بھی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا گیا اور اس نازک سی گڑیا کو دیکھا جو اس کے دل کی دھڑکن تھی۔ آج کتنی تکلیف میں تھی وہ، صرف اذلان کی وجہ سے۔ اس کی خاموشی پہ وانی نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو وہ آنکھیں مزید آنسو سے بھر گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی اپنے نکاح کے البم پہ نگاہ جا ٹھہری تو اذلان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ نکاح کے البم اٹھائے رو رہی تھی، مطلب اسے بھی اذلان کی طلب تھی، چاہت تھی، محبت تھی۔ محبت کا جو دیا اذلان دل میں روشن تھا، اس کی روشنی وانیہ کے دل تک رسائی حاصل کر گئی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ جائیں یہاں سے، وہ غصے سے سربم کو جھپٹتے ہوئے بولی۔ جانے کے لیے نہیں آیا، وہ بھی اسے اپنی طرف کھینچتے محبت سے بولا۔ آئی ہی کیوں ہے اپنی نئی نویلی منگیتر کو چھوڑ کے؟ اور آپ نے تو قسم کھائی تھی نا کہ اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے، پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ آج وہ اذلان سے سارے حساب کتاب بے باک کرنے پہ تلی تھی۔ مجھے یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ تم روکو گی؟ اذلان نے اسے اپنے قریب کھینچتے اپنی گود میں بٹھایا۔ وانیہ کا دل ایک دم بری طرح دھڑکا۔ پتہ نہیں کیوں نکاح کے بعد جب بھی اکیلے ملا ہمیشہ ہی اس طرح بے باک ہوتا جا رہا تھا کہ وانیہ کو اس سے خوف آنے لگا۔ کچھ دن پہلے یہ تو کتنی بری طرح بیہیو کرتا، صرف لال رنگ کی ساڑی پہنے، اب مجھ سے دور رہ کے بھی بات کریں۔ اب میں نے کہیں ایسا گھٹیا لباس نہیں پہنا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ وہ نظریں چرا دی، خفگی سے بولی، کس نے منع کیا ہے پہننے سے؟ پہن سکتی ہو، جو چاہے پہن سکتی ہو، لیکن صرف میرے سامنے۔ تمہیں دیکھنے کا حق، تمہیں چھونے کا حق صرف اذلان شاہ کو ہے۔ وہ جنونی انداز میں اس کے گرد باہیں پھیلائے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولی، اور اذلان شاہ کو چھونے کا حق سب کو ہے کیا؟ وہ بھی دو بدے ہوئی۔ اذلان اس پر شوق نگاہوں سے دیکھنے لگا، اس کے بازو پہ انگلیوں کی ٹریسنگ کرتا وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کی خاموشی پہ وانیہ کو الجھن سی ہونے لگی۔ وانی تم جانتی ہو کسی اپنے کے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ وہ سر جھکائے اس کے بازو پہ مسلسل انگلیوں کی ٹریسنگ کرتے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ جانتی ہو میں نے مما کو کھویا ہے اذلان، وہ رندے لہجے میں بولی، لیکن ان کا کسی نے قتل نہیں کیا۔ اذلان نے فوراً اس کی بات اچکی تو وانی نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ ضروری نہیں اذلان جو جیسا دکھ رہا ہو وہ ویسا ہو، اکثر ہم بھی وہی سب دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ جیسے ایک سمجھدار انسان نہ سمجھ سکے تو کسی اور نے کیا سمجھنا؟ وانی نے افسوس سے سر ہلاتے اس کی گود سے اٹھنا چاہا تو اذلان نے اسے کھینچ کے واپس بٹھایا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ سب جانتے ہیں اس دن ماموں نے مما کو بلایا تھا اور ان کے کھانے میں زہر ملایا تھا، اور اسی دن مما کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس دن کو یاد کرتے اذلان کا دل خون کے آنسو رویا۔ تو کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو زہر بابا نے دیا؟ وانی کی بات پر اذلان نے اسے یکٹک دیکھا۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو ماموں کی پلیٹ میں بھی تو وہی کھانا تھا نا، کیا شک ان پہ نہیں جائے گا؟
اذلان کو غصہ آنے لگا۔ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جس باؤل سے پھپھو نکال کے اپنی پلیٹ میں رکھ کے کھانا کھا رہی تھی، اس باؤل سے بابا نے بھی کھایا تھا، پھر بابا کو کچھ کیوں نہیں ہوا؟ جو سوال وہ کر رہا تھا وہی سوال وانیہ نے اس سے کیا تو وہ بری طرح چونک گیا۔ تمہیں سب کس نے کہا؟ اس کے لہجے میں بے چینی اور بے یقینی سے تھی۔ بابا نے اس دنیا سے جانے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وقت نے مہلت ہی نہیں دی کہ آپ کو سچائی بتا سکتی، پر خیر اب کوئی فائدہ نہیں بتانے کا۔ آپ کی منگنی مبارک ہو۔ وہ منہ بنا کے پھر سے اٹھنے لگی کہ اذلان نے اسے واپس اپنی طرف کھینچتے بٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آرام سے ٹک کے کیوں نہیں بیٹھ رہی ہو تم؟ وہ خفگی سے بولا۔ اس لیے کہ آپ کو یہاں سے جانا چاہیے۔ یہاں کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے اپنے بابا کو ناراض کر کے۔ آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ وانیہ نے منہ بناتے کہا، پھر مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میری منخواہ کو میری زیادہ ضرورت ہے، تو میں یہاں چلا آیا۔ وہ مانی خیزی سے بولتا، اور وہ آپ کی منگیتر آنے دیا اس نے؟ بابا نے چکاتے ہوئے پوچھا۔ کون سی منگیتر؟ میری تو بس ایک ہی منکوہا ہے جسے آج اپنی بیوی بنانے جا رہا ہوں۔ اذلان کی مانی خیز بات پر وانیہ کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مسلا۔ آپ ہوش میں ہیں؟ آپ کسی بھی طرح کوئی اجازت نہیں دوں گی، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ گھبراتے ہوئے ناراضگی سے بولی، یہاں آنے سے پہلے ہی بیجان کو بتایا ہوں، اذلان شاہ کو اپنی وانیہ کے پاس آنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ اسے گود میں لیے بستر کی جانب بڑھا۔ رخصتی نہیں ہوئی اذلان شاہ، نہ ہی آپ نے مجھے آفیشلی اپنی بیوی بنایا ہے، تو آپ دور رہیں تو بہتر ہے۔ تکیے پہ اس کا سر رکھتے اس کی بات سنتا اذلان چونکا۔ آفیشلی رخصتی چاہیے؟ ایک آئیبرو چکاتے پوچھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وانیہ نے اس بات میں سر ہلایا تو اذلان نے جھک کے اس کے ماتھے پہ ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ اس کا لمس وانیہ نے اپنی روح میں اترتا محسوس کیا۔ کتنی شدت سے طلب تھی نا اسے اس لمس کی، یہ وہی جانتی تھی۔ اس کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ کل ہی رخصت ہو گئی ہماری، انتظار کرنا میرا۔ وہ اپنے جذبات پہ بند باندھتا اسے یقین کی ڈور تھمائے پیچھے ہٹا کہ وانیہ نے اسے کالر سے پکڑے واپس کھینچا۔ جا رہے ہو؟ وانیہ کا دل ڈوب کے ابھرا۔ واپس آنے کے لیے؟ وانیہ، سب باتوں کی ایک بات، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس ایک سال میں تمہارے لیے پہلے سے بھی زیادہ جنونی ہو گیا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، اور وہ جو آپ کے بابا نے کہا، میں آپ کی مما کی قاتل کی بیٹی، اس کا کیا؟ وانیہ کی بات پر اذلان نے چونک کے اسے دیکھا۔ اتنی شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا کہ ایک پل کو وانیہ کی ساری سانسیں چرا گیا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے نہیں، لیکن اس دن خود پہ گولی چلانے سے ماموں سچے ثابت ہو گئے تھے۔ صرف بابا کی خاطر میں یہاں سے ان کے ساتھ گیا تھا، پر ایک بات طے ہے مس، میں مر سکتا ہوں، اپنی وانیہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب کی بار وہ شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنے جذبات سے ڈر گیا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ بہک کے کوئی گستاخی کرے، اور پہلے وہ وانیہ کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا رخصتی کی، اس کے بعد ہی اس سے اپنا حق لیتا۔ گھر آیا تو راہب صاحب الگ ہی انداز میں ملے۔ ان کے اندر کی اکڑ غرور آج سب ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بابا، سب ٹھیک ہے؟ وہ باپ کے کندھے جھکے دیکھ ان کے قریب ہوا۔ سب کچھ ختم ہو گیا یار، وہ دلاور آیا تھا، اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا، خود اس کو بھی کوئی بیماری ہو گئی۔ معافی مانگ رہا تھا جو 1 سال پہلے اس نے جھوٹ بول کے نعمان اور میرے بیچ درار ڈالی۔ یہ سب ہمارے بزنس رائیول نے کیا، اور ہم بنا چھان بین کے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ ان کا درد اذلان اپنے دل پہ محسوس کر رہا تھا۔ سنبھالے خود کو بابا، آپ کے بیٹے کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے، یو ڈونٹ وری۔ انہیں تسلی دینی چاہیے۔ یار وہ چلا گیا، قیامت کے دن مجھے معاف کر دے گا؟ 6 ماہ پہلے مسٹر نعمان کی قدرتی موت واقع ہوئی، اور آج وہ انہیں یاد کر کے رو رہے تھے۔ اذلان نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تاکہ وہ اپنا غم ہلکا کر سکے، اور شاید معافی کا ایک ہی طریقہ تھا، وانیہ کو اس کا حق ملتا۔ کچھ دن بعد فائنلی اللہ کی طرف سے سارے راستے سیدھے ہو گئے۔ رخصتی ہوتے ہی وانیہ کو اذلان کے روم تک پہنچا دیا گیا۔ دل میں ایک سکون تھا تو گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ لب مسکرا رہے تھے تو جسم لرز بھی رہا تھا۔ اذلان نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اس کے قریب آنے پہ وانیہ کی جھکی ہوئی پلکیں اٹھی تھی، وہ اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ ان لمحوں کو بہت انتظار کیا وانیہ۔ وہ اس کے آگے ہاتھ بڑھا گیا، جسے وانیہ نے گھبرائے ہوئے تھام لیا۔ اس کو کھڑا کرتا اس اپنے سینے سے بھینچ گیا۔ مجھے سکون دینے کا شکریہ میری جان۔ اس کو دیوانہ ساری دنیا سے لڑ گیا، اور اللہ سے اس کی سچے جذبے کی بدولت اس کی محبت عطا کر دی۔ ناظرین، آج کا ناول تو یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔